ایسا ہے کہ جی جب مجھے کل بتایا گیا کہ سنم کے پیپر داخل ہونے ہیں تو میں اے ٹی سی کورٹ میں گیا. اے ٹی سی کورٹ میں کیونکہ دونوں جج صاحبان اویلیبل نہیں تھے تو لیگل ریمیڈی یہ تھی کہ میں آ کے الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کرتا. میں نے یہاں آ کے ریکویسٹ کی. انہوں نے مجھے ایک لیٹر بنا کے دیا کہ جی یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کا کام ہے, وہ اس کو اٹیسٹ کر کے اور سائن کروا کے دے. مگر جیل سپرنٹینڈنٹ نے اس پہ کرنے سے انکار کر دیا. پھر ہم اے ٹی سی کورٹ میں گئے کیونکہ سنم اے ٹی سی کورٹ کی کسٹڈی میں ہے. پھر اے ٹی سی کورٹ نے اپنا ایک ریپرزینٹیٹیو اور ہمارے لیگل ایڈوائزر کو آتھورائز کیا کہ وہ جا کے جیل میں اوتھ کمشنر کے ساتھ جا کے اس کو فارم سائن کروائیں, اور وہاں سے فارم سائن کروا کے ہم لے کے آئے. انہوں نے بہت کوشش کی کہ ہم یہ فارم جمع نہ کرا سکیں. انہوں نے ہمیں 2:20 کے بعد پیپر سائن کروا کے دیے. یہ ہماری گڈ لک ہے کہ الیکشن کمیشن میں ٹائم بڑھ گیا, ورنہ ان کی پلاننگ یہی تھی. 2 گھنٹے انہوں نے ہمیں سنم تک ایکسیس نہیں دی اور یہ کہا گیا کہ جی ہمیں روکا گیا ہے. لیکن ہم نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ یہ اس کا لیگل اور بنیادی حق ہے وہ الیکشن لڑے. ہم نے اس کو فائٹ کیا اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے وہاں سے کروا بھی لیا, اور ٹائم بڑھنے کی وجہ سے ہمارے فارم جو ہیں ان ٹائم ایکسیپٹ بھی ہو گئے. اس وقت تحریک انصاف کا پتہ نہیں چل رہا کہ پولیسیا کون چلا رہا ہے. کیا عمران خان صاحب نے آپ کو یہ کہا ہے کہ تمام یہ گروپنگ ہوئی ہے, کوئی فیصلہ کرتا ہے وہ آگے کچھ سنا دیتا ہے؟ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ تمام کے تمام ڈیسیجن جو ہے نا وہ خان صاحب ہی لے رہے ہیں. یہ جو کچھ لوگوں کی خواہشات کے بعد اگر کوئی اس کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتی ہے تو اس کا کم از کم پی ٹی آئی کے نظریے یا پی ٹی آئی کے جو پالیسی ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان میں سے کس نے کہا کاغذات جمع؟ ہمیں تو عمر ایوب صاحب نے رپورٹ کیا, یہاں پہ بتایا کہ جن کے کاغذات جمع کرنے ہیں. ظاہر ہے کہ انہوں نے وہاں سے ڈیسیجن لیا ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی ڈیسیجن نہیں ہوتا. اس میں کوئی مجھے یہ اطلاع دی گئی تھی کہ یہ آرڈر عمران خان صاحب کی طرف سے ہے اور آپ نے جا کے اس کو فلفل کرنا ہے. تو اور میں نے ایسا ہی کیا ہے. اب یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہونا چاہیے. یہ پارٹی کی, ان کی پی ٹی آئی کی پارٹی کی پالیسی. صاحب یہ بتائیے گا پنجاب اسمبلی میں سے 12 سیٹیں کے لیے آپ کتنی امید ہے, کتنی سیٹیں نکالنے میں کامیاب؟ یہ تو جو ریشو کے مطابق لے لیں گے. لاسٹ ٹائم بھی جب پریزیڈنشل الیکشن ہو رہے تھے تو ایک انٹرویو کے دوران میں نے کسی کو بتایا, میں نے کہا آپ کو سرپرائز ملے گا, اینڈ میں پھر دعویٰ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو سرپرائز ملے گا. آپ کی خرید نہیں ہے, بندے خریدیں گے آپ کے پاس. یہ جو خریدنے والا کنسیپٹ ہے نا, یہ شاید باقی لوگوں کے پاس ہو, ہمارے پاس نہیں ہے. ہم اپنی سنسیریٹی کے ساتھ کام کریں گے اور انشاءاللہ سینس پریویل کرے گا. لوگ خود بخود اتنی سمجھ بوجھ ابھی رکھتے ہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. نون لیگ والے ووٹ ڈالیں گے. یہ دیکھیں جس طرح ہارے ہوئے لوگ اعلان میں کہتا ہوں کہ جی چلو آپ کی بات کو میں وہ سپلیمنٹ کروں گا کہ جو فارم 47 والے ہیں نا وہ دیں گے. یہ بھی نون لیگ والوں میں سے بھی کسی کو شرم آ جائے کہ فارم 47 والے ہوا ہے کہ اس دفعہ الیکشن جو جیتے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہارے ہوئے ہیں. کبھی اس طرح ہوا ہے؟ اسی طرح اس الیکشن میں بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی تو ایک لاسٹ بات, ابھی تو کبھی کبھی جب اسمبلی میں بات ہوتی ہے نا تو اس میں سے کچھ ساتھی جو ہے نا وہ کہے جاتے ہیں کہ ہم 45 والے ہیں, 47 والے نہیں ہیں. تو جو گلٹ پریویل کر رہی ہے نا وہ تو پریویل کر رہی ہے, جو مرضی کریں, ٹھیک ہے نا, اور وہ چلتی رہے گی. پتہ نہیں رات کو بھی نیند آتی ہے کہ نہیں آتی, کم از کم ہمیں تو بڑی سکون سے آ جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ.